فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ورک جو ہے وہ ان کو لیے صرف اور صرف اسٹڈیز ہوتی ہیں۔ جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی فرسٹ پرائرٹی، اپنی تمام تر توانائیاں، اپنے تمام تر اوقات اپنی اسٹڈیز کے لیے وقف نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں کیا بننا ہے؟ انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بزنس مین بننا ہے، کیا بننا ہے اس نے؟ پلیئر بننا ہے، کوئی کھلاڑی بننا ہے، وہ یہ طے ہی نہیں کر پاتا۔ ہارڈ ورک جو ہے نا، محنت جو ہوتی ہے، یہ ٹیلنٹ کو، صلاحیتوں کو بھی ہرا دیتی ہے۔ یعنی ایک شخص میں جتنی مرضی صلاحیتیں ہو، جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو، لیکن وہ ہارڈ ورک کرنا ہو تو وہ ناکام ٹھہرے گا۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ میں صلاحیتیں کم بھی ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ عنایت نہیں کیا، لیکن اگر وہ ہارڈ ورکر ہو، اگر وہ محنت کرنے والا ہو اور مستقل محنت کرنے والا ہو، تو وہ کامیاب ہو جاتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس سیشن کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جس میں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹس، سیکرٹ آف اسٹوڈنٹ سکسیس، اس کے اوپر آج ورکشاپ کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے بات ہوگی کہ کامیاب طلبہ و طالبات، ان میں ایسے کون سے گر پائے جاتے ہیں، ایسی کون سی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یا ایسا کون سا راز ہے کامیابی کا جو انہوں نے پا لیا لیکن عام طالب علموں کے ہاتھ میں وہ راز نہ آ سکا۔ کہ جو اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتے ہیں، بڑے اچھے گریڈز حاصل کرتے ہیں، بورڈ میں نمایاں پوزیشنز حاصل کرتے ہیں، اسکول کے امتحانات ہوں، انٹرنل ایگزامز ہوں، سیمیسٹر ایگزامز ہوں، ہر ایک میں ان کی پرفارمنس بڑی ہی بہتر ہوتی ہے، تو آخر کیا وہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں، یا کہ کچھ ایسے معاملات ہیں، ایسے شب و روز ہیں جو انہوں نے اپنا لیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں؟ آج آپ کے سامنے اگرچہ وقت کم ہے، وہ تحقیق، وہ ریسرچ رکھی جائے گی جو پوری دنیا میں کی گئی، اور ایز اے ہول دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں، خصوصاً طلبہ و طالبات، وہ کون سی کوالٹیز رکھتے ہیں، کون سی ایسی خوبیاں ان میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ انتہائی اہم پوزیشنز پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد صرف سننا نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس ورکشاپ سے سیکھیں گے کہ آخر کار جو بہت کامیاب طلبہ و طالبات ہوتے ہیں، جو آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو ہمیشہ کلاس میں اچھی پوزیشنز لیتے ہیں، اچھے گریڈز لیتے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہم ان خوبیوں کے حامل ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی خوبی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم کوشش کر کے اس کو بھی اپنا لیں تاکہ ہمارا رزلٹ جو ہے وہ پہلے سے بھی بہتر ہو جائے۔ تو یہ بیسیکلی ورکشاپ ہے جس میں آپ نے لرن کرنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی باتیں ہیں، وہ کون سے ایسے سنہری اصول ہیں، وہ کون سے ایسے گولڈن ٹپس ہیں جن کو اپنا کر کوئی بھی طالب علم، ایک کامیاب طالب علم، ایک سکسیسفل اسٹوڈنٹ، ایک کامیاب شخص بن سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے، جو کہ پوری دنیا کے جو کامیاب طلبہ و طالبات میں ان میں پائی گئی، وہ یہ تھی کہ وہ طلبہ جو اسٹڈیز کو اپنی فرسٹ پرائرٹی بنا لیتے ہیں، دا فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ورک جو ہے وہ ان کو لیے صرف اور صرف اسٹڈیز ہوتی ہیں۔ اپنا اوڑھنا اور بچھونا انہوں نے اسٹڈیز کو ہی بنایا ہوا ہے، تو وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں،
اچھی اور نمایاں پوزیشنز حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ روزمرہ زندگی سے مثال لے لیجئے، آپ اپنے معاشرے میں جتنے بھی لوگ گھومتے پھرتے ہیں ان کی لائف کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سمپل سا کریانہ فروش، ایک دکاندار جو ہے، اسی کی دکان اچھی چلتی ہے جس نے اپنی فرسٹ پرائرٹی اس دکان کو بنا لیا ہو، یعنی صبح وہ ٹائم پر اٹھے اور جا کر اپنی دکان کھول لے، اور پھر وہ پراپر دکان کھلی رہے، اور وہ رات کو شام کو جو اس نے ٹائم مقرر کیا اس ٹائم پر وہ دکان بند کرے، اور وہ چھٹیاں نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ کسٹمر پہنچے اور اس کی دکان بند ہو، وہ کسٹمر دوبارہ پہنچنے سے پہلے گریز کرے گا کہ شاید پھر نہ بند ہو۔ یعنی ایک عام دکاندار بھی اگر کامیابی چاہتا ہے اپنی لائف میں تو وہ اپنی فرسٹ پرائرٹی کس کو بناتا ہے؟ اپنی شاپ کو، وہ اپنا فل ٹائم وہاں پر دیتا ہے۔ اب آپ مثال لے لیجئے، جتنے کامیاب کھلاڑی ہیں دنیا میں، چونکہ کرکٹ بڑی عام ہے، آپ اسی کی مثال لے لیجئے، تو کرکٹ کے جتنے بھی کامیاب سکسیسفل پلیئرز ہیں جنہوں نے دنیا میں نام کمایا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ان کی فرسٹ پرائرٹی کرکٹ ہوتی ہے۔ آپ کو بہت ساری مثالیں ایسی ملیں گی کہ اگر کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے تو ایک ایسا کھلاڑی بھی وہاں پر پہنچ کر میچ کھیل رہا ہے جس کے گھر میں اس کا کوئی بڑا عزیز، بڑا سخت بیمار ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر وہاں پر گیا ہوا ہے۔ اس کے گھر میں کسی فرد کی شادی ہے، وہ شادی چھوڑ کر گیا ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا؟ اپنی فرسٹ پرائرٹی اپنی گیمز کو بنا لی۔ جب فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے دن رات اس گیم کے لیے، اس کرکٹ کے لیے انہیں جو سٹیمنا چاہیے ہوتا ہے، انہیں جو فٹنس چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے وہ ایکسرسائزز کرتے ہیں، وہ جم جوائن کرتے ہیں، پراپر ٹائم دیتے ہیں۔ پھر فوڈز ہوتی ہیں کہ کون سی انہوں نے کھانی اور کون سی نہیں کھانی، اس کی بھی وہ احتیاط کرتے ہیں۔ ابھی میرے علم میں آیا کہ آج کل جو کرکٹ کی دنیا میں بہت زیادہ ستارہ چمک رہا ہے وہ انڈیا کا ایک پلیئر ہے وراٹ کوہلی، تو وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ 11-12 سال سے اس شخص نے کاربونیٹڈ واٹر نہیں پیا، کیونکہ کاربونیٹڈ واٹر جو ہے وہ صحت کو خراب کرتا ہے، فٹنس کو کم کرتا ہے۔ کاربونیٹڈ واٹر کسے کہتے ہیں؟ یہ باٹلز کو، یہ کوک ہو گئی، یہ اسپرائٹ ہو گئی، یہ فٹنس کو برباد کر دیتی ہیں۔ 11-12 سال کا عرصہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ اس نے یہ کاربونیٹڈ واٹر پیا ہو۔ تو دیکھیں پھر اس کی فرسٹ پرائرٹی کیا ہو گئی؟ کرکٹ، اور کرکٹ کے لیے فٹنس تھی، تو اس نے جب فرسٹ پرائرٹی وہ بنائی تو آج وہ دنیا کا کامیاب ترین کھلاڑی بن گیا۔ تو جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی فرسٹ پرائرٹی، اپنی تمام تر توانائیاں، اپنے تمام تر اوقات اپنی سٹڈیز کے لیے وقف نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اسٹوڈنٹ کے شب و روز کیا ہونے چاہیے؟ بھائی صبح اٹھنا ہے، رات کو سونا ہے، سونے کا بھی ایک ٹائم ہوگا، اٹھنے کا بھی ایک ٹائم ہوگا، سٹڈیز کا بھی ایک ٹائم ہوگا۔ تو آپ باقاعدہ اپنی تمام تر توانائیاں کون سی ہیں؟ آپ کی فزیکل ہیں، آپ کی مینٹل ہیں، آپ کے اوقات بھی آپ کی توانائی ہے، جتنا ٹائم آپ کو ملتا ہے، یہ ساری کی ساری فوکس کر دینی ہے کس کے اوپر؟ اپنی سٹڈیز کے اوپر۔ جیسے آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی ریز ہیں لائٹ کی، ٹھیک ہے نا، یعنی جتنی بھی انرجی ہے وہ ساری کی ساری ایک عدسے میں سے، ایک آئینے میں سے نکل کر فوکس ہو رہی ہے ایک پوائنٹ پر، آن دا سنگل پوائنٹ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب عدسے کو ایسے رکھتے ہیں اور سنگل پوائنٹ پر آپ فوکس کرتے ہیں تو وہ کاغذ جو آگے پڑا ہوتا ہے اس کو بھی آگ لگ جاتی ہے، اس کو بھی آگ لگ جاتی ہے، یعنی اتنی انرجی جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح کوئی طالب علم اپنی تمام تر توانائیاں، اپنے اوقات، اپنے شب و روز، اپنا صبح و شام کا شیڈول سارے کا سارا کس پرائرٹی پر رکھے؟ سٹڈیز کی پرائرٹی پر، تو وہ کامیاب طالب علم ہوگا، اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکے گا، اچھے گریڈز بھی وہیں حاصل کرے گا، نمایاں پوزیشن بھی وہیں حاصل کرے گا۔ پہلی بات جو آپ نے فوکس کرنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی تمام تر مصروفیات ایک طرف، لیکن سٹڈیز جو ہیں، آپ کی پڑھائی جو ہے وہ سب سے آگے، سب سے پہلے آپ اس کو فوکس کریں گے، اس میں جو ٹائم بچے گا وہ کسی اور ایکٹیویٹی کو دیں گے۔ انڈرسٹینڈ؟ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمارا فوکس جو ہے وہ سٹڈیز ہوگا، پڑھائی ہوگی،
تو پھر اس سے اگلا پوائنٹ کیا آتا ہے؟ پک رائٹ سبجیکٹس. بھائی پڑھنا تو ہے، میرا فوکس پڑھائی پر ہے، پر پڑھنا کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 9th کلاس میں تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کر پاتے کہ وہ یہ طے کر سکیں کہ انہوں نے زندگی میں کیا بننا ہے. زندگی میں کیا بننا ہے؟ انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بزنس مین بننا ہے، کیا بننا ہے؟ اس نے پلیئر بننا ہے، کوئی کھلاڑی بننا ہے، وہ یہ طے ہی نہیں کر پاتا. اگر اس نے طے کر لیا ہے تو پھر اس کے مطابق وہ اپنے سبجیکٹس کا چناؤ کرے گا. اب آپ کے پاس جو سبجیکٹس کا چناؤ ہے، یہاں پر آ کر آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے سائنس پڑھنی ہے یا آرٹس پڑھنی، اور سائنس میں آپشنل سبجیکٹ کون سا رکھنا ہے اور آرٹس میں آپشنل سبجیکٹ کون سا رکھنا ہے. تو یہ چناؤ کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے تو آپ کو ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے بہن بھائی، آپ کے پیرنٹس. بھائی انہوں نے کہا سائنس رکھ لو، آپ نے سائنس رکھ لی. انہوں نے کہا آرٹس رکھ لو، آپ نے آرٹس رکھ لی. لیکن آپ نے تو اپنی صلاحیتوں کو پہچانا ہی نہیں ہے. آپ نے تو یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ میرے اندر پڑھنے کا جو ایپٹیچیوڈ ہے، میرا جو فوکس ہے، میری جو ڈائریکشن ہے، وہ آرٹ سبجیکٹس کی طرف زیادہ جاتی ہے یا سائنس سبجیکٹس کی طرف. تو جب تک آپ یہ نہ پہچان لیں، آپ صحیح سبجیکٹس کا چناؤ نہیں کر سکتے. آپ جو سبجیکٹس کا چناؤ کرتے ہیں وہ والدین کی سجیشن پر. لیکن آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، یہ زیادہ اہم ہے. کیونکہ آپ نے اپنی سٹڈیز کو فوکس کرنا ہے، اور جب آپ فوکس کریں گے تو جو سبجیکٹس آپ کے انٹرسٹنگ سبجیکٹس ہوں گے، جن کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہوگی، آپ کے اندر ایک نیچرل ٹیلنٹ ہوگا کہ آپ کون سے سبجیکٹس اچھے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کا چناؤ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ میدان عمل غلط چن لیں گے، اگر آپ صحیح سبجیکٹس کا چناؤ نہیں کریں گے، آپ اپنا میچ ایسی گراؤنڈ میں کھیلیں گے جو آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ناکامی، خفت، شرمندگی اینڈ نتھنگ ایلس. لیکن اگر آپ نے میدان عمل وہ چن لیا، آپ نے پلے گراؤنڈ ایسی چناؤ کر لی جو آپ کی صلاحیتوں کے مطابق ہے، جب آپ وہاں پر میچ کھیلیں گے تو پھر آپ کامیاب ٹھہریں گے. یہاں پر میں اکثر و بیشتر اگزامپل دیا کرتا ہوں وہ خرگوش اور کچھوے کی. خرگوش اور کچھوے کی کہانی آپ نے چھوٹی کلاسز سے پڑھتے ہوئے ہیں اور آج تک پڑھ رہے ہیں کہ ایک خرگوش اور کچھوا تھا، کسی ایک جنگل میں رہتے تھے. یہ بیسیکلی سٹوری ہے جس سے آپ نے سبق حاصل کرنا ہے، ایک مورل لیسن آپ کو ملنا ہے کہ یہ سٹوری ہمیں سکھاتی کیا ہے. ہم یہ ادھوری سٹوری پڑھتے رہے ہیں، جب آپ یہ پوری سٹوری سنیں گے تو آپ کو سارے کا سارا نقشہ اپنا اس میں نظر آ جائے گا، اور آپ اس سٹوری کو مد نظر رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنا راستہ متعین کر سکیں گے. کہ جیسا کہ کسی جنگل میں ایک کچھوا اور خرگوش رہتے تھے. خرگوش کو اپنی تیز دوڑ پر بڑا ناز تھا کہ میں بہت تیز دوڑ سکتا ہوں، تو وہ اکثر و بیشتر اس کی شیخی بگاڑتا تھا. تو کچھوے نے ایک دن اسے کہا کہ آپ اس طرح کرو، تم ریس لگا لو، ہم ایک ریس لگاتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. کچھوے کو اس کی خامیوں کو پتہ ہوگا نا، اس لیے نے اس نے کو چیلنج کر دیا کہ یہ جو شیخیاں بگاڑنے والا، جو غرور کرنے والا انسان ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مار کھاتا ہے، ہمیشہ مار کھاتا ہے، تکبر کر لیتا ہے نا. تو اس نے اس کو چیلنج کر دیا اور دوڑ کا ایک ڈیسٹینیشن سیٹ ہوا، تو دونوں نے دوڑ لگا دی، جو اس مقام پر پہلے پہنچے گا وہ جیت جائے گا. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ خرگوش بڑا تیز بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے جب اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو کچھوا کہیں پر نظر ہی نہ آیا، کیونکہ اس نے تو رینگتے رینگتے آنا تھا، اس کی تو رفتار بڑی سلو تھی. تو اس نے سوچا کہ یہ تو اتنی دور ہے، تو کیوں نہ میں تھوڑا سا سستا لوں،
تھوڑا سا آرام کر لوں، پھر اٹھ کے چلوں گا اور اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاؤں گا۔ تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا، اس کو نیند آ گئی، وہ سویا ہی رہا، اور کچھوا رینگتے رینگتے اس کے پاس سے گزرتا ہوا ڈیسٹینیشن پر، اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ اور جب خرگوش کی آنکھ کھلی، وہ دوڑتا ہوا وہاں پر پہنچا تو کچھوا پہلے سے وہاں پر موجود تھا۔ اور ہمیں پڑھا دیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ پرسسٹنٹ پیپل جو ہوتے ہیں، جو مستقل مزاج ہوتے ہیں، وہ کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ اس سے ایک اور سبق ملتا ہے، ہارڈ ورک کین بیٹ ٹیلنٹ۔ ہارڈ ورک جو ہے نا، محنت جو ہوتی ہے، یہ ٹیلنٹ کو، صلاحیتوں کو بھی ہرا دیتی ہیں۔ یعنی ایک شخص میں جتنی مرضی صلاحیتیں ہو، جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو، لیکن وہ ہارڈ ورک کرنا ہو تو وہ ناکام ٹھہرے گا۔ جبکہ اگر کسی میں صلاحیتیں کم بھی ہوں لیکن وہ ہارڈ ورکر ہو، وہ محنت کرنے والا ہو، تو وہ کامیاب ٹھہرے گا۔ زندہ مثال آپ کے سامنے ہے، کچھوے میں دوڑنے کی صلاحیت نہیں تھی لیکن وہ ہارڈ ورکر تھا، وہ مستقل مزاج تھا، وہ پرسسٹنٹ تھا۔ اس نے ایک کام شروع کیا اور پھر وہ کرتا ہی رہا، چلتا ہی رہا، رینگتا ہی رہا۔ آپ اندازہ کریں کتنا لمبا سفر ہوگا جو اس نے رینگ رینگ کر بغیر رکے ہوئے اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ گیا۔ تو ہمیں جو سبق اس سے ملتا ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ میں صلاحیتیں کم بھی ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ عنایت نہیں کیا، لیکن اگر وہ ہارڈ ورکر ہو، اگر وہ محنت کرنے والا ہو اور مستقل محنت کرنے والا ہو، تو وہ کامیاب ہو جاتا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگلا جو ہم نے سبق سیکھنا ہے اس سے وہ یہ کہ یہ سٹوری یہاں پر اینڈ نہیں ہوتی، سٹوری آگے چلتی ہے۔ اب خرگوش جو کہ ناکام ٹھہرا تھا، اگرچہ وہ تیز بھاگنے والا تھا، ٹیلنٹ موجود، صلاحیتیں موجود، لیکن کیا ہوا؟ ناکام ٹھہرا۔ اس نے غور و خوض کیا کہ آخر میرے ناکام رہنے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کو نظر آیا کہ پہلی بات یہ کہ مجھے تکبر نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تکبر کیا، اس کی مجھے مار پڑ گئی۔ دوسری بات یہ کہ کبھی بھی اپنے دشمن کو حقیر نہ سمجھو۔ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور اینیمی۔ اپنے دشمن کو کبھی حقیر مت سمجھنا، وہ کبھی بھی آپ کے اوپر وار کر سکتا ہے۔ تیسری بات اس نے جو سیکھی وہ بڑی اہم تھی، نیور اسٹاپ اینڈ ٹیک اے نیپ ان دا مڈل آف دا ریس۔ یعنی جب ایک دوڑ لگی ہو نا تو پھر کبھی بھی رکتے نہیں ہیں، کبھی بھی درمیان میں آرام کی کیفیت پیدا نہیں کرتے، ڈیسٹینیشن پر پہنچ کر سانس لینا ہے۔ آپ کا تعلیمی سال، آپ کی جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس میں آپ کا ایک سال میں ایک کلاس آپ کور کرتے ہیں۔ اب آپ کا پروسیس ہونا چاہیے سٹڈیز کا مسلسل۔ اگر آپ نے درمیان میں کچھ گیپ لے لیا، فار ایگزامپل 15 دن آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، موسم گرما کی چھٹیاں آئی ہیں، 2 ماہ پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی ایسی گھر میں جو ہے کوئی خوشی یا غمی کا معاملہ آ گیا، کوئی شادی بیاہ کی رسم آ گئی، تو 15 دن جو ہے وہ کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، تو آپ کا حال بھی وہی ہوگا جو اس خرگوش کا ہوا تھا۔ ٹیلنٹ ہونے کے باوجود اس نے چونکہ ڈسکنٹینیو کر دیا معاملے کو، اس پروسیس کو جو اس کی کامیابی کا پروسیس تھا۔ جیسے آپ سٹڈیز کو ڈسکنٹینیو کریں گے، وہ جو 15 دن جو 1 مہینہ ضائع کر لیں گے، آپ لاکھ کوشش کر لیں، اس کمی کو پورا سال پھر پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کبھی سوچئے ہی نہ کہ شادی ہو غمی ہو، اندھیرا ہو سویرا ہو، دھوپ ہو چھاؤں ہو، سردی ہو گرمی ہو، آپ کا کام ہے پڑھنا، پڑھنا اور صرف پڑھنا، کام کام اور بس کام۔
اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کیا ہوگا؟ یہاں تو ناکام ٹھہریں گے، یا پھر اپنے ٹیلنٹ کے مطابق آپ کو جتنے نمبر لینے چاہیے تھے وہ نہیں لے سکیں گے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ اپنی سٹڈیز کو ڈسکنٹینیو کریں 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، مہینے کے لیے۔ موسم گرما کی چھٹیاں جو ہوتی ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر سٹڈیز کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ موسم میں بڑی شدت اور حدت آ گئی، آپ باہر نہ نکلیں، کہیں آپ کو دھوپ نہ لگ جائے، لو نہ لگ جائے، گاڑی بیٹھیں، لیکن بیٹھ کر سٹڈیز کریں، پڑھیں بیٹھ کر۔ انڈرسٹینڈ؟ اب جب خرگوش کو یہ پتا چل گیا کہ میری ناکامی کی یہ وجوہات ہیں، اس نے کچھوے کو دوبارہ چیلنج کر دیا کہ دوڑ دوبارہ لگے گی، ریس دوبارہ ہوگی۔ کچھوے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دوبارہ دوڑ لیتے ہیں۔ لہذا دوبارہ دوڑ ہوئی۔ اب کی بار جو خرگوش دوڑا تو اس کو اپنی پچھلی غلطیوں کا پتا تھا کہ منظر پر پہنچ کر سانس لینی ہے، اس سے پہلے نہیں رکنا۔ لہذا وہ دوڑا اور چند ہی منٹوں میں اپنی منزل پر پہنچ گیا اور ریس جیت گیا۔ اور کچھوا کیا ہوا؟ ہار گیا۔ کچھوا ہار گیا۔ اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ جو سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس تھا، اب کیا ہو گیا؟ فاسٹ اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس ہو گیا، یعنی سلو درمیان میں سے نکل گیا۔ اب کیا ہے کہ تیز دوڑنے والے بھی ریس جیت جاتے ہیں اگر وہ پرسسٹنٹ ہوں، اگر وہ ہارڈ ورکر ہوں، اگر وہ مسلسل کام کرنے والے ہوں، مستقل مزاج ہوں، تو وہ جلدی جیتتے ہیں۔ جس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، ٹیلنٹ، صلاحیتیں ہوتی ہیں، اگر وہ محنتی ہو، مستقل مزاج ہو، پرسسٹنٹ ہو، وہ بہت جلدی جیت جاتا ہے۔ جبکہ جس کے پاس صلاحیتیں کم ہیں اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے جیتنے میں۔ تو اب خرگوش جیت گیا۔ اب ہمیں جیسے خرگوش نے غور کیا تھا کہ مجھ میں کیا کمیاں تھیں، مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی جس کی وجہ سے میں ہار گیا، یہی باری اب کچھوے کی آ گئی۔ آخر کیا وجہ بنی کہ پہلے تو میں جیت گیا تھا، اب میں ہار گیا ہوں۔ وہی میدان ہے، وہی جگہ ہے، پہلے خرگوش ہارا تھا اب جیت گیا، پہلے میں جیتا تھا اب ہار گیا۔ تو جب اس نے سوچا، غور و خوض کیا، تو اس کو نظر آیا کہ اس نے میدان عمل غلط چن لیا تھا، اپنی صلاحیتوں کے مطابق نہیں چنا تھا۔ یہ چیز اس کو نظر آئی۔ لہذا جب وہ یہ چیز سمجھ گیا تو اس نے چیلنج کر دیا خرگوش کو، اب دوڑ دوبارہ ہوگی۔ خرگوش نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، پہلے بھی جیتا تھا، اب پھر دوڑ کے جیت جاؤں گا۔ لہذا دوبارہ دوڑ لگی، لیکن کچھوے نے کہا کہ اب جو ہے مشرق سے مغرب کی طرف نہیں بلکہ مغرب سے مشرق کی طرف دوڑیں گے۔ اب ڈیسٹینیشن چینج کر دی۔ اب وہ جو دور پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، اس کے دامن میں پہنچنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ خرگوش نے دوڑ لگائی، دوڑتا رہا۔ اس نے یہ ٹھانی ہوئی تھی کہ میں اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ کر دم لوں گا، لیکن دوڑتے راستے میں نہر آ گئے۔ اب وہ تو تیرنا جانتا ہی نہیں، نہر کو پار کس طرح کرے؟ لہذا وہ اب کنارے پہ بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ادھر سے کچھوا رینگتا نہر کے کنارے پہنچا، ڈبکی لگائی نہر میں اور تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر نکلا اور پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا۔ اب کچھوا جیت گیا۔ اب کچھوے نے کیا اچھا کام کیا، کیا اسٹریٹجی اپنائی، کیا پلان بنایا، اور خرگوش سے کیا غلطی ہوئی، یہ قابل غور باتیں ہیں۔ کچھوے نے جب یہ دیکھا کہ دیکھو خرگوش تو تیز دوڑنے والا ہے، اس میں ٹیلنٹ موجود ہے، اس میں صلاحیتیں ہیں، لہذا وہ یہ لمبی دوڑ جیت سکتا ہے، جبکہ میرے میں صلاحیتیں کم ہیں، میں تو رینگتا ہوں، میں تو دوڑ نہیں سکتا، لہذا میں یہ دوڑ نہیں جیت سکتا۔ تو اس نے جب دوسری طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ میں تیر سکتا ہوں لیکن خرگوش تیر نہیں سکتا،
اس لیے اب میں یہ راستہ، یہ ڈیسٹینیشن لوں گا. تو اس نے یہ پلان کر کے کہا کہ اب دوڑ اس طرف کو ہوگی، لہذا جب راستے میں ندی یا نہر آتی ہے تو وہ تیر کر پار کر لیتا ہے، خرگوش پار نہیں کر سکتا. تو کچھوا کیوں کامیاب ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق میدان عمل چنا، اپنی صلاحیتوں کے مطابق میدان عمل چنا. اور خرگوش کیوں ناکام ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق میدان عمل نہیں چنا. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں جس راستے پہ جانے والا ہوں اس کے راستے میں ندی آتی ہے، تو وہ تو میں تیر ہی نہیں سکتا. تو اس سے یہ غلطی ہوئی اور اس نے یہ کام صحیح کیا. تو پھر اس سے بات سامنے آتی ہے کہ اگر بینگ دا اسٹوڈنٹ آپ نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق سبجیکٹس نہ چنے تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ ناکام. اور ناکامی سراسر آپ کے سر پر ہی آئے گی، کیونکہ آپ نے سبجیکٹس کے چناؤ کے وقت غلطی کر لی. آپ جو صلاحیتیں اپنے اندر فیل کرتے ہیں، بھئی میرا میتھس بہت اچھا ہے، اگر میرا میتھس بہت اچھا ہے اور جو میں سائنس میں انٹرسٹ بھی ہے تو پھر میں سائنس سبجیکٹس رکھوں گا. اور ایک اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے کہ میرا میتھس شروع سے بڑا ویک آ رہا ہے، سو میں کسی طریقے سے پاس ہو جاتا ہوں، پاسنگ مارکس لے کر 40% 50%، تو میرا میتھس اچھا نہیں، اور سائنس میں بھی مجھے اس طرح کا لگاؤ نہیں ہے. تاہم لینگویجز میری بہت اچھی ہے، مجھے اردو اور انگلش بڑی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں باقی سبجیکٹس مطالعہ پاکستانی اسلامی لازمی بھی بڑے انٹرسٹ سے پڑھتا ہوں اور اس میں میرے مارکس بھی اچھے آتے ہیں، تو پھر اس کو 8 سبجیکٹس رکھنے چاہیے. تو یہ چیزیں آپ نے آزمانی ہے اپنے اوپر. سٹوری کا ہم اینڈ کریں گے، بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی. اب خرگوش جو ہارا ہوا تھا اس نے سوچنا شروع کیا کہ آخر کار مجھ میں کمی کیا تھی. جب اسے نظر آیا کہ میں نے میدان عمل، پلے گراؤنڈ جو ہے اپنی صلاحیتوں کے مطابق نہیں چنا، اس لیے میں ہار گیا. اگر میں دوبارہ بھی دوڑ لگاؤں گا تو پھر ہار جاؤں گا اس سے. اور کچھوے کو یہ سمجھ آ گیا کہ اب اسے پتہ چل گیا. اب اگر اس نے دوڑ کسی دوسری طرف کی لگائی جو کہ چٹیل میدان ہوگا تو میں تو ہار جاؤں گا، مجھ میں تو صلاحیتیں نہیں تیز دوڑنے کی. تو دونوں کو اپنی خوبیوں اور اپنی خامیوں کا پتہ چل گیا. لہذا خرگوش کچھوے کے پاس آیا، اب چیلنج کرنے کے لیے نہیں. اب اس نے کہا دیکھو کچھوے میاں، تمہیں اللہ نے ایک بڑی خوبی سے نوازا ہے، تم پانی میں تیر سکتے ہو، میں تیر نہیں سکتا. لیکن اللہ نے مجھے بھی ایک خوبی دی ہے، وہ یہ ہے کہ میں تیز دوڑ سکتا ہوں، تم تیز نہیں دوڑ سکتے. تم میں اگر ایک خوبی ہے تو دوسری خامی ہے، اور میرے اندر ایک خوبی ہے تو دوسری خامی ہے. کیوں نہ ہم دوست بن جائیں اور ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں اور ایک دوسرے کی خامیاں ختم کر دیں. اس نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، تو چلو پھر دوڑ دوبارہ لگاتے ہیں. اب کی بات جو خرگوش دوڑا تو اس نے اپنے کندھے پہ کس کو سوار کر لیا؟ کچھوے کو. اور اتنا تیز دوڑا کہ چند منٹ میں ہی ندی کے کنارے پہنچ گیا. اور اب کچھوا کیا کیا؟ اس نے کندھے سے اترا، پانی میں اترا، اور خرگوش اس کے اوپر سوار ہو گیا اور تیرتا ہوا وہ ندی کے دوسرے کنارے پہنچ گئے. اور چند منٹوں میں ہی انہوں نے وہ ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے. دونوں دوست بن گئے، کوآپریشن ہوئی، تعاون ہوا، یونٹی ہوئی. جیسے آپ پڑھتے ہیں یونٹی اسٹرینتھ، اتفاق میں برکت ہے، اتحاد میں قوت ہے. تو اب دونوں دوست بنے، کس لیے؟ کہ ایک دوسرے کی خوبیوں سے، ایک دوسرے کے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اب یہاں پر ایک سبق آپ کے لیے، آپ جو دوست بناتے ہیں وہ کس بیس پر بناتے ہیں؟ لطیفے سنانے کی بیس پر، کہانیاں سنانے کی بیس پر، چغلیاں کرنے کی بیس پر، یا کہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی بیس پر؟ بھائی میں میتھس میں بہت اچھا ہوں اور میرا یہ دوست جو ہے یہ انگلش میں بہت اچھا ہے، چلے میں انگلش کا کچھ کام اس سے لے لیا کروں گا، کچھ چیز انڈرسٹینڈ کر لوں گا، کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ سمجھ لوں گا، کوئی ایکٹیو وائز پیسو وائز سمجھ لوں گا، کوئی ٹرانسلیشن کروا لوں گا. اور اس کا میتھس بہت اچھا ہے، چلے میں اس سے میتھ سیکھ لوں گا، مجھے جو کویسچن نہیں آئیں گے میں اسے سالو کروایا کروں گا اور انڈرسٹینڈ کیا کروں گا.
تو یہ ہے ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا۔ لہذا اسٹوڈنٹس میں جو فرینڈشپ ہوتی ہے وہ بھی صرف اور صرف اسی بیس پر ہونی چاہیے۔ جی اس میں بڑی اہم بات ہے، بی کانفیڈنٹ، اپنے اوپر اعتماد کیجئے، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کیجئے، اپنی جانفشانی، اپنی محنت، اپنی توانائیاں، اس کے اوپر بلیو کیجئے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اپنی ذات پر جب یقین کریں گے تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن اگر آپ کو اپنے اوپر بلیو نہیں ہوگا، آپ کنفیوز ہوں گے، تو پھر صلاحیتیں ہوتے ہوئے بھی، ٹیلنٹ ہوتے ہوئے بھی کامیابی آپ کے پاس نہیں آئے گی، وہ آپ سے کوسوں دور بھاگے گی۔ کیونکہ کامیابی اسی طالب علم کو ملتی ہے جو کانفیڈنٹ ہوتا ہے، جسے اعتماد ہوتا ہے اپنے اوپر، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک لطیفے کے طور پر ہے، آپ اس سے محظوظ ہوں گے لیکن اصل میں اس سے سبق حاصل کرنا ہے، کہ چند مینڈک تھے، وہ کنویں میں گر پڑے۔ آپ کا اعتماد جو متزلزل کرتے ہیں نا، بیسیکلی آپ کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، اعتماد شیک کون کرتا ہے؟ آپ کا معاشرہ، آپ کے دوست، ایون آپ کے بہن بھائی، گھر والے، آپ کا اعتماد جو ہے اس کو شیک کر دیتے ہیں، متزلزل کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے نہیں تم نہیں یہ کر سکتے، تم سے نہیں یہ ہوگا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا کانفیڈنس، آپ اپنا کانفیڈنس لوز کرتے جاؤ گے۔ آپ کے دوست آپ کو کہیں گے اور نہیں نہیں یہ نہیں ہونا، آج جو سر نے کام دیا نا وہ اتنا زیادہ ہے، آج ختم ہی نہیں ہونا۔ آپ نے کانفیڈنس لوز کر دیا۔ آپ کو ایکسرسائز مل گئی، یہ سالو کر کے آنی ہے، اور دوستوں نے باہمی مشورے میں ہی ایک دوسرے کا کانفیڈنس لوز کر دیا، یہ کہہ کے اور نہیں یہ تو کام بہت زیادہ ہے، یہ تو ریوائز ہی نہیں ہو سکے گا، ٹیسٹ تیار ہی نہیں ہونا، سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ ایک ٹیچر نے پورا مہینہ پڑھایا، ایک چیپٹر کمپلیٹ ہوا، اس نے کہا جی اب 2 دن کے بعد اس کا ٹیسٹ ہے، اور جب ٹیسٹ کے لیے کہا گیا تو ایک دن یا 2 دن درمیان میں اتنی زیادہ ریویژن، اور ابھی دوسرے سبجیکٹس بھی ان کا بھی کام کرنا ہے، لہذا ایک دوسرے سے باہمی مشورہ کر رہے ہیں، دوست کلاس میں بیٹھے ہوئے باہمی مشورہ کر رہے ہیں، تو اس مشورے میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتا ہے نہیں نہیں یہ ٹیسٹ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اس دن ایبسینٹ ہو جائیں گے، اس دن آئیں گے نہیں۔ اچھا گھر جا کر بات کی ماما سے، پاپا سے، بہن بھائیوں سے کہ پاپا دیکھیں، ماما دیکھیں کتنا زیادہ کام دے دیا ٹیچر نے، تو یہ تو ریوائز ہی نہیں ہو پائے گا۔ اب وہ ماما جو ہے اس نے ڈارس نہیں بندھائی، اس نے کانفیڈنس نہیں دیا، اس نے کہا نہیں، تو فوراً فون، اتنا زیادہ کام دے دیا، شکایت لے کے آ گیا، ہوتا ہی نہیں بچے سے یہ وہ۔ یعنی بچے کو پہلے سے ہی بتا دینا کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کی نہ سنیں، نہ کسی دوست کی نہ دوسرے کی، آپ اپنے اوپر کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اگر آج مجھے یہ ٹیسٹ ملا ہے تو میں کل تک اس کو تیار کر کے دوں گا ٹیسٹ، اور یقین مانے آپ کر لیں گے۔ آپ کی تمام تر توانائیاں جو میں نے شروع میں کہا، انرجیز، وہ فوکس ہو جائیں گی اس ٹیسٹ کے اوپر، اور وہ ٹیسٹ ایسا زبردست تیار ہوگا کہ آپ کو بھی شاید بعد میں بلیو نہ ہو۔ لہذا یہ بیسیکلی لوگ ہوتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے گھر والے، آپ کا معاشرہ، جو آپ کے کانفیڈنس کو لوز کرتا ہے، آپ کے اعتماد کو کم کرتا ہے۔ تو کانفیڈنس اگر آپ بلڈ اپ کر لیں اپنا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو پھر آپ کر لیں گے۔ میں اگزامپل ایک دینے لگا تھا، اس سے پہلے بات بتائیے آپ کو کہ چند مینڈک جو تھے وہ کنویں میں گر پڑے، تو وہ جب ڈوبنے لگے تو انہوں نے چھلانگیں لگا لگا کے باہر آنے کی کوشش کی۔ اب جو لوگ باہر کھڑے تھے کنویں کے باہر، وہ ان کو دیکھ کر کہہ رہے تھے نہیں 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 اتنا بڑا کنواں باہر آ ہی نہیں سکتے،
ہر کوئی چھلانگ لگا رہا ہے لیکن وہ اوپر سے یہیں ویوز دے رہے ہیں, نہیں باہر نہیں آ سکتے. اور جیسے آج کل ہمارا معاشرہ ہے, فوراً جو ہے وہ چینل والے جو ہیں وہ کیمرے لے کے وہاں پہ پہنچ جائیں گے, یہ دیکھیں جی یہ ڈوب رہے ہیں, یہ باہر نہیں آ سکتے, کمنٹری شروع ہو جائے گی, تو وہیں کام ہوا. تو سارے جو ہے وہ چھلانگیں لگا رہے تھے لیکن وہ باہر نہیں آ رہا تھا. ایک ڈوبا, دوسرا ڈوبا, تیسرا ڈوبا, لیکن ایک مینڈک جو ہے اس نے اپنی کوشش ترک نہیں کی. وہ مسلسل چھلانگیں لگاتا رہا کہ کسی طریقے سے میرا ہاتھ لگے اور میں باہر آ جاؤں. لوگ کہتے جا رہے ہیں مسلسل, نہیں نہیں اس نے بھی ڈوب جانا, اس نے بھی, سارے مر گئے ہیں, اس نے بھی مر جانا ہے, کیسے باہر آئے گا. لیکن ایک چھلانگ اس کی ایسی لگی کہ وہ کنویں سے باہر آ گیا. تو دوڑتے ہوئے اینکر پرسن آ جاتے نا فوراً انٹرویو لینے کے لیے, سر آپ کیسے باہر آئے. اس نے منہ دوسری طرف کر دی, ادھر مائک کیا, آپ کیسے باہر آئے, آپ یہ اتنی انرجی کہاں سے آئی. اس نے منہ دوسری طرف کر دیا. اتنی دیر میں ایک بوڑھا سا مینڈک سامنے سے آیا. اس نے کہا جناب والا اس سے کیا پوچھ رہے ہو, وہ تو ساری زندگی گزری ہے, کانوں سے بہہ رہا ہے, وہ تو سنتا ہی نہیں, آپ کی تو سمجھ نہیں آ رہی اسے, آپ کی تو سمجھ نہیں آ رہی اسے. اب آپ بات سمجھ گئے. اگر اس کے کان ہوتے, وہ سن رہا ہوتا, تو اس معاشرے نے, اس کے لوگوں نے, اس کے افراد نے اس کو ڈبو دینا تھا. نہیں نہیں نہیں, آپ تو مرے, تم آپ تو باہر ہی نہیں آ سکتے, اتنا کنواں بہت جو ہے وہ گہرا ہے, باہر نہیں آ سکتے. لیکن چونکہ وہ سنتا نہیں تھا اور اس نے اپنی جان بچانی تھی, تو وہ مسلسل کوشش کرتا رہا اور ایک کوشش اس کی کامیاب ہو گئی. ٹرائی اگین. لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو فیڈنگ ہوتی ہے دونوں کانوں سے. تو دیکھیں وہ تمہارا بھائی نے بھی یہ سبجیکٹس رکھے تھے نا, تو وہ ناکام ہو گیا, وہ بھی نہیں پڑھتا تھا. اب یہ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا, دوست یہ بات کہہ رہے ہیں, بعض حالتوں میں ہو سکتا ہے کوئی ٹیچر بھی یہ بات کہہ دے, ٹھیک ہے. تو یہ کانفیڈنس بیسیکلی لوز ہوتا ہے. آپ کے دوست احباب, آپ کے رشتہ دار, یہ کانفیڈنس آپ کا لوز کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کے رشتہ دار یا بہن بھائی یا ماں باپ جو ہے وہ کانفیڈنس دینے والے ہوں, وہ بچہ کامیاب ہو جاتا. اب وہی ٹیسٹ جو بچے کو ملتا ہے, 4 بچوں کی شکایت آ جاتی ہے گھر سے, اور جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, بہت زیادہ کام دے دیا, ایک رات میں کیسے یہ کام ہوگا. وہ تو ناکام ٹھہرے کیونکہ ان کے تو گھر والے نے خود ہی ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن باقی جن کے گھر والوں نے کہا نہیں بیٹا تیار کرو, محنت کرو, ہو جائے گا, یہ انہوں نے اس کی ہمت بندائی, انہوں نے ٹیسٹ تیار کر لی, وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ بیسیکلی معاشرہ ہے, ارد گرد کے لوگ ہیں جو آپ کی صلاحیتوں کو بھی کم کر دیتے ہیں اور آپ کا کانفیڈنس شیک کر کے آپ کو ناکام کرا دیتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے متعلق سوچنا ہے کہ پڑھائی میں, اسٹڈیز میں یا عملی زندگی میں آپ کامیاب تب بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کا کانفیڈنس صحیح بلٹ اپ ہو, آپ کو یہ بلیو ہو, یہ یقین ہو, یہ ایمان ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو آپ کامیاب ٹھہریں گے. جب آپ کو بلیو ہی نہیں ہوگا تو آپ لازماً ناکام ہوں گے, یہ بات کنفرم ہے. 2 بڑے گہرے دوست تھے, بوزم فرینڈ, جانی دوست, فاسٹ فرینڈز. تو وہ روزانہ جو ہے وہ جنگل میں کھیلا کرتے تھے. ایک دن وہ گاؤں سے نکلے, جنگل میں کھیل رہے تھے کہ اچانک جو ہے کھیلتے کھیلتے ایک دوست جو ہے وہ کنویں میں گر گیا, اور اب وہاں پر کوئی دوسرا نہیں ہے, اور جو بچانے والا ہے, جو دوسرا ہے, وہ اس کا چھوٹا دوست ہے, اور وہ اس سے ایج میں بڑا تھا, وہ اس کو کھینچ کے باہر بھی نہیں نکال سکتا. اب نکالے تو کس طرح نکالے. اس نے آوازیں دینی شروع کی مدد کے لیے, ادھر آواز دی, ادھر بھاگا کہ میرا یہ دوست ڈوب جائے گا, اس کو باہر نکالنا ہے, کوئی مدد کرے. لیکن کوئی مدد کے لیے وہاں پہ نہیں پہنچا, کیونکہ وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں, وہاں پر کوئی انسان موجود ہی نہیں تھا. تو اب وہ اکیلا ہی بچا. تو اس نے پھر تگ و دو کی کوشش کی, اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ہاتھ پکڑ کے زور لگاتا رہا, آخر کار وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے اس کو کنویں میں سے باہر نکال لیا. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ
جو معاشرے میں گنا جاتا ہے وہ اتنے بڑے بچے کو ہاتھ پکڑ کر کنویں سے باہر نہیں نکال سکتا، لیکن اس نے نکال لیا۔ جب وہ دونوں گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ آج بس یہ مرنے ہی والا تھا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑی مشکل سے کھینچ کر اس کو جو ہے نا وہ باہر نکال لیا۔ تو گاؤں میں کسی نے بلیو نہیں کیا، ان کے گھر والوں میں نے یقین نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ نکلنے والا کہہ رہا ہے ہاں اس نے مجھے نکالا ہے، نکالنے والا کہہ رہا ہے ہاں میں نے اسے باہر نکالا ہے، لیکن کوئی بلیو نہیں کرتا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا بڑا ٹاسک، اتنا بڑا کام کر لے۔ تو ایک بزرگ جو تھے گاؤں میں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ بچے مسلسل کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اس نے واقعی نکالا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اتنا چھوٹا بچہ جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بچے کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ کے باہر نکال سکے، یہ کیسے نکل گیا؟ اس نے کہا اس نے نکالا ہے اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا اسے یہ بتانے کے لیے کہ تم اس کو باہر نہیں نکال سکتے۔ وہاں پر تھا ہی کوئی نہیں جو اس کو یہ کہہ سکتا کہ بچے تم چھوٹے ہو، تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ وہ اکیلے ہی تھا اور اس نے تنے تنہا یہ کام کرنا ہی تھا، لہذا اس نے بڑی محنت اور تگ و دو کے ساتھ کھینچ کے اپنے اس دوست کو باہر نکال دیا۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ بیسیکلی آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کے دوست بتاتے ہیں، آپ کے ملنے والے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ تہیہ کر لیں کہ مجھے اگر اللہ نے اس دنیا پر بھیجا ہے اور میری یہ ڈیوٹی ہے، میں طالب علم ہوں، میں نے پڑھنا ہے اور یہ کام مجھے ملا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیتیں بھی دی ہیں، مجھے ہارڈ ورک بھی دیا ہے، میں محنت سے یہ کام کر لوں گا تو وہ یقیناً کام ہو جائے گا جو کہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ لہذا یہ بڑی اہم بات ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کا کانفیڈنٹ ہونا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ جب یہ اس کا رویہ ہوگا I can do this work, I can do، اگر یہ ہوگا نا I can't do تو پھر تو ہونا ہی نہیں۔ جب یہ ہوگا کہ یہ ہونا ہی نہیں، بہت تھوڑا ٹائم ہے، ٹیسٹ تیار نہیں ہو سکے گا، اتنا سبق یاد نہیں ہو سکے گا، پھر واقعی نہیں ہونا، کنفرم بات ہے نہیں ہونا۔ لیکن اگر آپ تہیہ کر لیں گے کہ ہو جائے گا اور میں کر لوں گی تو پھر ہو جانا۔ اس لیے کہ اس چھوٹے بچے نے جو اتنا بڑا کام کیا اس کو وہاں پر بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر وہاں پر کوئی ایک شخص بھی ہوتا جو اس کو یہ کہہ سکتا بچے یہ کام تم سے نہیں ہو سکتا تو اس نے کرنا ہی نہیں تھا، اس نے کوشش ہی نہیں کرنی تھی، کیونکہ بڑا کہہ رہا ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلی بات ہے ایک اچھے طالب علم کے لیے جو سکسیس حاصل کرتا ہے اس کو آرگنائزڈ ہونا چاہیے۔ آرگنائز سے کیا مراد ہوگی؟ ایک اسٹوڈنٹ کیسے آرگنائز ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ جس جگہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کے پڑھنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ بھی آرگنائز ہوں۔ آپ نے فزکس کی کتاب کھولی ہوئی ہے، اچانک آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، آپ نے وہ نوٹ سے دیکھنی ہے یا کی بک سے دیکھنا ہے اس کو، تو اب آپ کو وہ نوٹس یا کی بک ہی نہیں مل رہی تو آپ آرگنائز نہیں ہیں۔ اچھا، آپ نے کوئی پوائنٹس لینے ہیں، آپ نے ہائی لائٹ کرنا اس لائن کو، یہ بڑی اہم لائن ہے، اس کو میں ہائی لائٹ کر لوں، یا یہ لائن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا، میں اس کو ہائی لائٹ کر لوں، کل ٹیچر سے پوچھوں گا اور آپ کو ہائی لائٹر ہی نہیں مل رہا، آپ کو پین ہی نہیں مل رہا کسی چیز کو انڈر لائن کریں۔ تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اگر ایک اچھا طالب علم کامیابی حاصل کرتا ہے تو وہ ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے، اس کا ہر معاملہ ویل آرگنائز ہوتا ہے، اس کی ہر چیز اپنی ڈیسٹینیشن پر ہوتی ہے۔ اگر صبح اس نے اسکول آنا ہے تو یونیفارم گھنٹے میں نہیں پہنے گا، چند منٹوں میں پہن لے گا، کیونکہ اس کا یونیفارم پراپر طریقے سے ہینگر کے ساتھ لٹکا پڑا ہے، اس کے شوز پالش کیے ہوئے ایک جگہ پہ پڑے ہیں، ہر چیز آرگنائزڈ ہے، اس کا
سیونگ ٹائم ہوگا، وہ اپنے ٹائم کو سیو کر سکے گا. جتنا وقت بچا سکیں گے وہ سارا کا سارا کہاں پہ استعمال ہوگا؟ سٹڈیز میں. یہ چھوٹے چھوٹے ٹائم انٹرولز کو جو آپ سیو کریں گے یہ آپ کے کام آئیں گے. تو آپ نے آرگنائزڈ ہونا ہے ہر حوالے سے. اگر آپ اپنی پوری لائف کو آرگنائز وے سے گزاریں گے تو آپ یقیناً جس ٹاسک کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ 9th کلیئر کرنا چاہتے ہیں اچھے مارکس کے ساتھ، آپ 10th کلیئر کرنا چاہتے ہیں اچھے مارکس کے ساتھ، تو یقیناً کریں گے اگر آپ اپنی لائف کو آرگنائز کر لیتے ہیں. لرن لیسن دا وے یو وانٹ، بڑی اہم چیز ہے. اچھا اسٹوڈنٹ اپنی صلاحیتوں کو جہاں پر پہچانتا ہے وہ ایک چیز یہ بھی پہچان جاتا ہے کہ میرا لرننگ سٹائل کیا ہے، مجھے اسباق اچھے کس طرح یاد ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی پراپر پلیس پر بیٹھ کر، جو گھر میں اسٹڈی کا اس نے ایک پلیس بنائی ہوئی ہے یا روم بنایا ہوا ہے یا کوئی کارنر اس نے رکھا ہوا ہے، جب وہ وہاں پر بیٹھ کر سبق یاد کرتا ہے تو اسے بہت جلدی یاد ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ بڑا لونلی بیٹھ کر، یعنی لوگوں میں نہیں بیٹھے، ڈرائنگ روم میں نہ بیٹھے، ٹی وی لاؤنج میں نہ بیٹھے، بلکہ سیپریٹ کسی جگہ پر بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو اسے بڑی جلدی یاد ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اسے بیٹھ کر سبق یاد اچھا نہیں ہوتا، بلکہ گھومتے پھرتے کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے کتاب پکڑی اسے بڑی جلدی یاد ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے کہ وہ صرف ریڈنگ کر کے یاد کر لیتا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس کو ریڈنگ سے نہیں بلکہ لاؤڈلی ریڈنگ پر، اونچی آواز پر پڑھنے کے ساتھ یاد ہوتا ہے. تو یہ تو آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ اللہ نے آپ کو کون سا لرننگ سٹائل دیا ہوا ہے. ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ نے یہی تو پہچاننا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ مجھے اسباق کیسے اچھے یاد ہوتے ہیں. بعض کا کیا ہوتا ہے، بعض کو لکھنے سے یاد ہوتا ہے، وہ جتنی مرضی ریڈنگ کرتا رہے لاؤڈلی یہ وہ، لیکن جب تک وہ لکھ نہ لے اس کو یاد نہیں ہوتا. تو یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ کون سا ہے. لکھنے سے یاد ہوتا ہے زیادہ، اونچی آواز میں پڑھنے سے یاد ہوتا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر زیادہ یاد ہوتا ہے، یا پھر یہ بھی ہے ٹائم انٹرولز کے ساتھ زیادہ یاد ہوتا ہے. یعنی مسلسل پڑھیں تو آپ کی رفتار یاد کرنے کی کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ آدھا گھنٹہ کوئی سبق یاد کرنے کے بعد 5 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں، فریش ہو آتے ہیں، کچن میں جا کے پانی کا گلاس پی آتے ہیں اور پھر چہل قدمی کرتے ہوئے 5 منٹ کے بعد واپس آتے ہیں، اب آپ فریش ہیں. اب جب آپ یاد کرتے ہیں تو پھر وہی سپیڈ مل جاتی ہے یاد کرنے کی. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. بعض اسٹوڈنٹ ہیں مسلسل بیٹھے رہیں تو ان کو زیادہ یاد ہوتا ہے. تو یہ تو آپ نے اپنا لرننگ سٹائل ڈسکور کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ جٹ جانا ہے، اس طریقے سے پھر سبق یاد کرنے ہیں. سٹریس نہیں لینا، پریشان نہیں ہونا، کنفیوز نہیں ہونا زندگی میں. آپ کنفیوز ہوئے نہیں، آپ نے سٹریس لیا نہیں، تو آپ اپنی ڈیسٹینیشن سے گرے نہیں. آپ دیکھیں رسے کے اوپر جو لوگ چلتے ہیں مداری گر، اگر وہ ذرا سا سٹریس لے جائیں کہ جتنی اونچائی پر میں موجود ہوں اگر وہاں سے میرا پاؤں ذرا سا بھی سرکا تو میرا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، تو وہ تو گیا، اسی وقت گر جائے گا. جو ہی اس نے نیچے دیکھا وہ گر گیا. وہ نیچے دیکھتا ہی نہیں، وہ سٹریس لیتا ہی نہیں، وہ کنسنٹریشن کے ساتھ ود فل کنسنٹریشن وہ رسے کے اوپر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ جاتا. کھلاڑی جب بیٹنگ کرنے کے لیے آتا ہے تو 0 پہ آؤٹ ہو جاتا، اور جب اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کنفیوز ہو گیا تھا، میں بہت زیادہ سٹریس میں تھا. لفظ وہ استعمال کرتے ہیں زیادہ پریشر، میں بہت زیادہ پریشر میں تھا. تو جب وہ پریشر میں ہوتے ہیں، جب وہ سٹریس ہوتے ہیں، جب وہ کنفیوز ہوتے ہیں تو وہ ناکام ٹھہرتے. تو آپ نے اپنی لائف میں یہ 3 چیزیں نہیں آنے دینی. نو کنفیوژن، نو سٹریس. یہ اگر آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے. کہ امتحانوں میں جو بچے بھول جاتے ہیں نا کہ وہ مجھے یہ سوال آتا تھا میرے ذہن سے نکل گیا،
بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی انہوں نے سٹریس لے لیا، امتحان کا پریشر لے لیا۔ جب وہ پریشر لیتے ہیں، سٹریس لیتے ہیں، تو یاد کیا ہوا بھی بھول جاتا، یاد کیا ہوا بھی بھول جاتا ہے۔ اس لیے سٹریس لینے والی کوئی بات نہیں، آپ نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرنا، جو آپ کو یاد ہے وہ سارا لکھ کے آنا ہے، اس سے بڑھ کر لکھ کر آنا۔ لیکن اگر آپ سٹریس لیں گے، امتحان کا پریشر لے لیں گے، سٹڈیز کا پریشر لے لیں گے، اور بہت کام ہے نہیں ہو رہا، یہ کیا ہے؟ سٹریس۔ وہ جو دوست آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، ایک تو ایک دوسرے کا کانفیڈنس لوز کرتے ہیں، ساتھ ایک دوسرے کو سٹریس دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی دوست نہیں، دونوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یار آج بڑا سبق دے دیا سر نے، یہ تو نہیں یاد ہونا، یہ ٹیسٹ دے دیا، یہ تو نہیں تیار ہونا۔ تو ایک دوسرے کا کانفیڈنس بھی لوز کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پریشر بھی دے رہے ہیں، سٹریس بھی دے رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے دوست بنیے، دشمن نہ بنیے۔ اس لیے سٹریس نہیں لینا، سٹریس لیں گے، پریشر لیں گے، کنفیوز ہوں گے تو معاملات صحیح نہیں چلیں گے۔ ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹیچرز۔ ہم اکثر و بیشتر ٹیچرز کو بتایا کرتے ہیں کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، لیکن میں اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ٹیچرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کے 8 پیریڈز ہیں، اور عموماً 8 پیریڈز 8 ٹیچرز یا 6 ٹیچرز یا 5 ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں، 8 سبجیکٹس کے 8 ہی ٹیچر ہوتے ہیں آپ کے۔ اب ہر ٹیچر کا جو سٹائل ہوتا ہے پڑھانے کا، جو میتھڈ ہوتا ہے پڑھانے کا، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، ایسا ہی۔ اب بعض ٹیچر کے لیکچرز آپ بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں، بڑی جلدی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن بعض ٹیچرز کی باتیں سمجھنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ لیکن آپ کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے ہی کما حق ہو تمام ٹیچرز کی تمام باتوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے سبجیکٹس کے متعلقہ ہیں۔ تو آپ کو ایک کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہر ٹیچر کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج کل محلوں میں فلٹر پوائنٹ لگے ہوئے ہیں، وہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں۔ وہاں پر جو نل لگے ہوئے ہیں، اگر وہ کھولیں تو کسی نل کا پانی جو ہے وہ سیدھا دار بن کر نیچے آتا ہے، اور کوئی اگر وہ نل خراب ہے، ٹونٹی خراب ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈسٹرب وے سے ادھر ادھر گر رہا ہوتا ہے۔ آپ جو پانی بھرنے والے وہاں پر جاتے ہیں، وہ اپنا کین پورے کا پورا بھر کے لاتے ہیں۔ اب اگر 10 لوگوں کو یا 30 لوگوں کو کین دے دیے جائیں پانی کے بھرنے کے لیے، اور کہا جائے کہ آپ وہاں سے پانی بھر کے لائیں، اور وہ 30 لوگ وہاں پر جائیں اور ان میں سے 25 تو پانی بھر لائیں، لیکن 5 جو ہیں وہ خالی ہاتھ ہی آ جائیں، اور جب آپ رزلٹ دیں تو آپ کہیں یہ 25 تو کامیاب ٹھہرے، یہ 5 ناکام ہیں۔ اب ناکامی والوں سے جب ان کی وجوہات پوچھی تو ان کے کچھ ریزنز ہوں گے۔ ایک تو کہے گا جی رش بہت زیادہ تھا، لائنیں لگی ہوئی تھی، میں نے کہا کب میری باری آنی ہے، اور میں ایسے چلا جاتا ہوں۔ 2 نے یہ کہا کہ اصل میں ہم پانی بھرنے کے لیے آگے گئے تھے، لیکن اس کا نل ہی خراب تھا، پانی کبھی ادھر گرتا تھا کبھی ادھر گرتا تھا، اس لیے یہ کین بھرا ہی نہیں گیا، ہم واپس آ گئے۔ لیکن جب باقی 25 کا آپ سٹڈیز کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کو تو نل بڑا اچھا ملا، اس نے تو کین سیدھے ہی بھر لیا، کسی کو ٹیپ جو ہے، نل جو ہے وہ ٹیڑھا ملا، پانی کی دھار ادھر گر رہی تھی، لیکن اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، پانی تو گر رہا ہے نا، تو اس نے کیا کیا، اس نے کین کا منہ جو ہے وہ اس طرح کر دیا، اب پانی سیدھا اس کے اندر گر رہا ہے۔ کوئی پانی چھلک کے آ رہا تھا، اس نے کین ایسے کر لی، تو پانی وہ بھی بھر لایا، لہذا وہ کامیاب ٹھہرا۔ اس نے اپنی اسٹریٹجی، اپنا پلان، اپنا میتھڈ چینج کر لیا پانی بھرنے کا، کہ پانی صرف اس طرح نہیں بھرا جا سکتا کہ کین کو سیدھا رکھے اور سیدھا ہی پانی اندر گرے، ٹھیک ہے، کین ایسے بھی رکھ کے بھری جا سکتی ہے، ایسے بھی رکھ کے بھری جا سکتی ہے، جس طرف پانی جا رہا ہوگا کین کا منہ اس طرف کرے، تو لہذا اگر وہ بھی بھر لیتے تو وہ بھی کامیاب ٹھہرتے۔ اب استاد کے، ٹیچرز کے لیکچرز بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔
کسی کا علم کا دائرہ جو ہے وہ بج کر آ رہا ہوتا ہے اور سیدھا آپ کے اذہان میں، آپ کے دماغوں میں گھس رہا ہوتا، اور کسی کا جو ہے وہ اسی طرح چھلکتا ہوا نالج آ رہا ہے. اس کو آپ نے سمیٹنا ہے. اگر نہیں سمیٹیں گے تو اس سبجیکٹ میں ناکام ہوں گے. اب یہاں پر اسٹوڈنٹ کو یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے کہ ایک کلاس میں ایوریج 30 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. 25 26 27 تو کامیاب ٹھہرتے ہیں، یا 20 کامیاب ٹھہرتے ہیں، یا 22 کامیاب ٹھہرتے ہیں، 2 4 5 6 جو ہے وہ ناکام ٹھہرتے ہیں. اب وہی کلاس، وہی ٹیچر، وہی ماحول، وہی لیکچر، لیکن چند کامیاب اور چند ناکام. یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ان اسٹوڈنٹس نے جو کامیاب ٹھہرتے ہیں انہوں نے ٹیچرز کی کہی ہوئی باتوں کو حرز جاں بناتے ہیں، روز کا کام روز کرتے ہیں، اور لہذا وہ کامیاب ٹھہرتے ہیں. لیکن اسی ماحول میں بیٹھ کر جو بچے ناکام ہوتے ہیں ان کی مثال انہی جوہڑوں اور تالابوں اور گڑھوں کی مانند ہے کہ جن میں بارش کا پانی گرتا ہے تو وہاں سے تعفن اٹھتا ہے، بدبو اڑتی ہے، اور وہاں پر گندے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں. وہی پانی بارش کا جب کھیتوں پر، فصلوں کے اوپر گرتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، تو وہ زمین ہری بری ہو جاتی ہیں، وہاں سے فصلیں لہلہاتی ہوئی باہر نکلتی ہیں. لیکن سیم بارش، وہی پانی کے قطرے جب کسی گڑھے میں گرتے ہیں تو وہی پانی اب تاثیر دوسری دے رہا ہے، وہاں سے تعفن، بدبو اور کیڑے مکوڑے پیدا ہو رہے ہیں. تو قصور پانی کا ہے یا گڑھے کا ہے؟ بتائیے. اگر اس نے بھی اپنی زمین کو ہموار رکھا ہوتا اور پانی کو ایکسیپٹ کرنے والا رکھا ہوتا تو وہاں سے بھی ہری بری گھاس پیدا ہوتی اور وہاں سے بھی ہری بری فصلیں پیدا ہوتی. لیکن چونکہ اس نے اپنی زمین کو بنجر رکھا ہوا تھا، گڑھا بنا دیا تھا وہاں پر، تو وہاں پر جو اچھی چیز پانی بھی گری وہ بھی اس سے بدبو ہی پیدا کی، تعفن ہی پیدا کیا، کیڑے مکوڑے ہی پیدا کیے. تو سٹوڈنٹس کو پہچان جانا چاہیے کہ وہیں ٹیچر کے پڑھنے سے، وہیں ٹیچر کے پڑھانے سے یہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، یہ 2-3 جو ہیں اس سبجیکٹس میں ناکام ہوئے، تو اس میں ٹیچر کا قصور نہیں ہے. اس میں سٹوڈنٹ کو خود سوچنا ہے کہ میں نے کیا کیا. باقی سٹوڈنٹ کام کر گئے، وہ بھی تو اسی سے پڑھے تھے، ان کو بھی تو وہی کویسچن پیپر آیا تھا، ان کے پاس بھی تو وہی کتابیں تھیں، ان کو بھی تو اتنا ہی ٹائم ملا تھا لکھنے کے لیے، ان کو بھی پورا سال ملا تھا پڑھنے کے لیے، تو وہ تو کامیاب لیکن میں ناکام. تو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے. ٹائم مینجمنٹ بڑی اہم بات ہے. جب تک اچھا طالب علم اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو تقسیم نہیں کرے گا ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں، وہ اچھی سٹڈیز نہیں کر سکتا. عموماً سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، کسی 1-2 سبجیکٹس کو فوکس کر لیتے ہیں، انہیں پڑھتے رہتے ہیں، ان میں رزلٹ اچھا لے لیتے ہیں، دوسرے سبجیکٹس میں رزلٹ اچھا نہیں لے پاتے. آپ نے ہر سبجیکٹ کو اس کے ویٹیج کے مطابق، اس کی اہمیت کے مطابق، اس کے ٹوٹل مارکس کے مطابق اس کو ٹائم دینا. لہذا اپنے اوقات کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں گے کہ یہ ٹائم تو میرا اسکول آنے کا ہے، اور جب میں نے گھر پہنچنا ہے تو اس کے بعد میرا یہ ٹائم ہوگا، اتنا ٹائم جو ہے وہ میں نے فزکس پڑھنی ہے، اتنا ٹائم میں نے انگلش کا کام کرنا ہے، اتنے ٹائم میں نے میتھس کا کام کرنا ہے. سارے سبجیکٹس کو ٹائم دینا. اور پھر بڑا اہم ہوتا ہے سنڈے والا دن، چھٹی والا دن، کہ آپ سارے ہفتے کے جو بھی اسباق پڑھے ہوئے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں، ان کو ریوائز کرنا ہے. تو سنڈے کا شیڈول سیپریٹ ہوگا. سنڈے چھٹی کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اسکول سے چھٹی ہوتی ہے لیکن پڑھائی سے نہیں. وہ خرگوش نہ بنیے گا جو ڈیسٹینیشن پر پہنچنے سے پہلے آرام کرنا شروع کر دیتا. اس لیے سنڈے کو بھی شیڈول میں لانا ہے. کیوں؟ آپ طالب علم ہیں. طالب علم کا مطلب ہے
علم کا حصول رکھنے والا، علم حاصل کرنے والا. تو آپ کو یہ ڈیزگنیشن ملا ہے، آپ نے اس ڈیزگنیشن کے ساتھ دن اور رات اپنا شیڈول بنانا ہے. اتنا ٹائم میں نے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، پھر میں نے یہ اسٹڈی کرنی ہے، پھر میں نے یہ پڑھنا ہے، پھر میں نے یہ ہوم ورک کرنا ہے. تو یہ ایک طریقہ کا ٹائم مینجمنٹ اگر کریں گے تو نظام چلے گا. اگر ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوگی تو پھر ڈسٹرب لائف گزرے گی اور سٹڈیز بھی اچھی نہیں ہو سکیں گی، تو ڈیفینیٹلی پھر رزلٹس بھی اچھے نہیں آئیں گے. پیشنس یہ ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں بڑا اہم عنصر ہے. صبر کا دامن پکڑنا. فرسٹ پرائز دین ریوارڈ. پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو انعام آپ نے حاصل کرنا ہے، جو کامیابی آپ نے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے پہلے آپ کو پرائز دینی پڑے گی. آپ کو اس کے لیے ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے وقت دینا پڑے گا. اور جب آپ پورا وقت دے لیں، پوری اسٹڈیز کر لیں، اپنی تمام توانائیاں اور صلاحیتیں استعمال کر لیں، تو پھر امتحان دینے کے بعد پیشنس. آپ صبر کے ساتھ رزلٹ کا انتظار کیجیے. رزلٹ ملے گا، اچھا ملے گا، لیکن بعض اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پیشنس کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. وہ بڑی جلدی جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ چاہتا ہے جی میں 1 ماہ کے اندر ہی جو ہے وہ 4 یا 5 چیپٹرز جو ہیں وہ پڑھ کر تو وہ کلیئر کر لوں میتھس کے. لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے؟ آپ اتنے وقت میں یہ کام کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ایفرٹس کیجئے. لیکن اگر ایفرٹ میں اگر آپ ناکام ہو تو پیشنس کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کرنا ہے اور پھر محنت کرنی ہے اور پھر ایفرٹس کر کے پھر وہ رزلٹ حاصل کرنا ہے. تو یہ جو پیشنس ہے آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی جو آرام ہے اس کو تج کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے جو آپ نے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز اپنائی ہوئی تھی، کوئی کرکٹ کھیلنا، کوئی بیٹھ کر 4 گھنٹے کیبل دیکھنا، یہ ساری کی ساری چھوڑنی پڑیں گی. یہ ساری جو انجوائمنٹ تھی اس کو چھوڑیں گے اور صبر کریں گے اور سارے کا سارا فوکس سٹڈیز کے اوپر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ٹھہریں گے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو اچھے اسٹوڈنٹ اپنا لیں اور کم صلاحیتوں والے طالب علم بھی ان چیزوں کو اپنا لیں تو وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.